قرآن میں ایک آیت ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ کہ کسی بھی انسان نے اللہ کے ڈر کی وجہ سے کسی گناہ کو چھوڑ دیا تو اللہ رب العزت اس کو انعام کے طور پر ایک جنت کی بجائے 2 جنتیں عطا فرمائیں گے۔ انسان کی سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے، اور ہدایت میں مسلمانوں کے پاس اللہ اور اللہ کے رسول کے جو پہچان ہے نا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ سب سے بڑا جو دین اسلام کی دعوت ہے نا، وہ یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، ایسا ڈر اور خوف جو انسان کو اللہ کی نافرمانی کے اوپر روک دے، ہر گناہ سے روک دے، اس کے اٹھتے قدم جو ہے نا وہ رک جائیں، اور اس کے اندر غلط سوچیں، غلط خیالات اور غلط ارادے جو ہے نا وہ جو ابھرنے لگیں، اور اس کا نفس اس کو کسی برائی کے اوپر آمادہ کرنے لگے، تو اللہ کا ڈر اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ارادوں کے اوپر رک جائے۔ جیسے ہمارے دل میں اندر عدالت کا، پولیس کا، تھانے کا، کچہری کا، جیل کا، کاروباری نقصانات کا، عزتوں کے نیلام ہونے کا، بہن بھائیوں کا، ماں باپ کا، جو دنیا کی چیزوں کا ڈر اور خوف ہوتا ہے نا، اور ہم ان چیزوں کے ڈر کی وجہ سے کتنے کام ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم وہ کریں، لیکن ہم وہ کام اس لیے نہیں کرتے کہ یار لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، یہ کیس نہ ہو جائے، یہ مقدمہ نہ ہو جائے، یہ پریشانی نہ آ جائے، یہ کاروباری نقصان نہ ہو جائے، تو ہم وہ کام چھوڑ دیتے ہیں۔ تو انسان کے دل میں اتنا ڈر ضرور ہونا چاہیے کہ انسان کے اٹھتے قدم جو ہے نا گناہ کے اوپر رک جائیں۔ ہمارے ہاں یہ ڈر جو ہے نا اگر بچپن سے ڈالا جائے نا تو یہ ڈر ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اگر بچپن کا دور نکل جائے نا پھر یہ ڈر بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچوں میں چھوٹے ہوتے ہوئے جنوں کا، بلاؤں کا، اور یہ اس طریقے سے جو ہے نا مختلف چیزوں کے جب ہم ڈر ڈالتے ہیں نا، بلی کا، کتے کا اور دوسری چیزوں کا، بھاؤ آ گیا، جن آ گیا، تو بچوں کا یہ ڈر جو ہے نا ساری زندگی ان کے ساتھ ایون کہ بڑھاپے میں بھی رہتا ہے۔ آپ ان چیزوں کے ڈرانے کی بجائے آپ بچوں کا دل، جب آپ بچے آپ کے پاس چھوٹے ہوں، اپنے اولاد ہو یا آپ کی جو ہے نا پوتے پوتیوں، نواسی ہوں، کوئی بھی آپ کے گھر میں بچے ہوں، آپ بچوں کے دل میں اور اپنے آپ کے دل میں، عورتوں کے دل میں اللہ کا ڈر ڈالنا شروع کریں گے۔ بیٹا اگر ہم یہ غلط کام کریں گے تو اللہ ہم سے یہ نعمت واپس لے لیں گے، اللہ تو بڑے اچھے ہیں، لیکن جب ہم یہ نقصان کریں گے تو اللہ ناراض ہوتے ہیں، اس بات سے اللہ کا رسول ناراض ہوتا ہے، اس بات سے آپ کی ماما کو یہ نقصان ہوگا، اگر آپ گناہ والے کام کریں گے تو آپ کے پاپا کو نوکری میں، کاروبار میں نقصان ہو جائے گا۔ تو یوں ہمیں آپ کو کوئی چوٹ لگی ہے، اس کو بیٹا دیکھا آپ نے اللہ کی یہ بات نہیں مانی تھی، دیکھو آپ کو چوٹ لگ گئی۔ آپ جتنے بھی بچوں کو تکلیفیں، مشکلیں، پریشانیاں اور جو نقصانات ہو نا، آپ بچے کے ذہن میں یہ بات بٹھائیں کہ جب آپ اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں تو آپ کا نقصان تب ہوتا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے آپ آہستہ آہستہ ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ جب بھی ہم کوئی غلط کام کریں گے تو اللہ ناراض ہوں گے، اور جب اللہ ناراض ہوگا تو ہماری دنیا بھی خراب ہوگی اور ہماری آخرت بھی خراب ہوگی۔